لگا بھی ہیں انہاں سارے واسطے پیغام ہے لاؤڈ سپیکر تو بھی بات ہے کہ رب نو راضی کرے دیو ہیں جن دیونی پوے تو ہس کے دے عاشق ہوئیں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے جو حصولی دیتے بڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نبا ہو بڑے کافر کہن ہزاراں ہو سچا عشق حسین علی دبا ہو صرف دل راز لبن ہو اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے میرے رب کی عزت کی قسم اس میں کچھ بھی نہیں رکھا سیاست کرو حکومت کرو تجارت کرو زراعت کرو نوکری کرو سب کچھ کرو اللہ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کو حق کے حبیب کو راضی کر کے کرو اللہ کے حبیب کو راضی کر کے کرو تمہیں عجیب گل سنا یزید جس لئے مرے او دی حکومت 1 کروڑ مربع میل پہ ہے 1 کروڑ مربع میل پہ او دی حکومت ہے او دا بیٹا بنیا بادشاہ معاویہ بن یزید 22 سال دی عمر 22 سال کوئی دشمن ترے بر اعظم میں اس کو نہیں چھڑے اتنے بڑے تخت تھے اتنے بڑے تخت تھے ایم پی ایم این اے سینیٹر چھوٹا صدر وزیر اعظم ہے تا عارضی جن آج اے ہے کل اوے پرسو اوے تسو اوے اور پیچھو موت ہے وہ دیکھو تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں 40 دن حکومت کی تھی 40 دن 1 کروڑ مربع میل تے 40 دن تے سارے خاندان نو اکٹھا کیتا اور فرمایا میرا باپ ظالم آئی اس آل رسول کا خون بھی گیا اس تخت دے مگر جس تخت دے پیران ہیٹ حسین دا خون ہوئے میں حدود کے لعنت پہنا اے لو اپنی حکومت سنبھو جنہوں دیونی نے دے دیو میں نہیں چاہی دی 22 سال دی عمر 1 کروڑ مربع میل حکومت اور چھڑ کے ہو گیا اور جا کے گھر بہ گیا بڑا جنازہ ہی نکلیا اس پر ویکھے نہیں کہ کی ہوندہ پہ ہے اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کے حبیب کو راضی کرو یہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا جو ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا اجل موت نو آدم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی بادشاہی نصیب کرے وہ ہے کامیاب بلال بن رباح دادا کون ہے کوئی بتا نہیں پردادا کون ہے کوئی بتا انہاں دی پوری شجرہ نسب لکھا ہے اللہ دے فضل نہ دادا کا نام نہیں پتا ہے لیکن میرا نبی اور میرا نبی فرماتا ہے بلال کی قبر شام میں آپ فرمایا جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا
پھر وہ صرف اونٹنی پر میرے آگے آگے چلے گا، میں پیچھے اونٹنی پہ ہوں گا۔ جب بلال پہنچے گا میدان محشر میں تو اذان دے گا، یہ اذان آج ابو جہل بھی سنے گا اور آج ساری فرعون بھی سنیں گے۔ اور پھر جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی پکڑ کے بلال میرے آگے آگے چلے گا۔ یہ بے نسب آدمی کا رتبہ اللہ تعالیٰ کا نبی بتا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کا نسب بہت بڑا ہے۔ ایک واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی اور نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن وعد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن قوس بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد خاندان ہے جس کی آدم تک پیڑھی جاتی ہے۔ یہ گیلانی صاحب اگر مجھے وہ دکھا دینا تو وہ بھی یاد کر کے میں ان کی پیڑھی بھی سکھا دوں گا کہ مجھے اہل بیت سے عشق ہے۔ میں نے مجھے شیعہ بھائی کا فون آیا محرم سے پہلے، کہا جی ساڑی تسی دار دیں مجلس پڑھ دو اسی تمہیں خوش کر رہے ہیں۔ تو تمہیں پتہ خوش کرن لگی مطلب ہوتا ہے پتہ نہیں اسی تمہیں خوش کر رہے ہیں۔ میں کہا میں پہلے ہی خوش ہوں، میرے واسطے تو سارا سال ہی کربلا آمدی، میں اہل بیت نو سارا سال بیان کرے نا، میں تھوڑے کو نہیں لینا، تجھے کتنا دے سو اس کو ڈھیر اللہ میں نے دیتا ہے، میں انہاں دے کو لینا جنادہ میں میراسی بن کے سارا سال کو لینا، جو میں نے اتھو لڑنا ہے اتھو تو نہیں لڑنا۔ چلے ذاکر ہم یہ لڑائیاں ہوگی اپنے میں ہوگا، میں مجلس پڑھنی ہوگا، میں پڑھنی ہے، میں پڑھنی سانو آتے جو اہل بیت میں نہیں میں نے یہ آپ کا کہتا کہتے لیٹ کہتے مجلساں پڑھ دے پہ ہوتے۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ایمان ہے، وہ عمل والا ہو یا بے عمل ہو اس کے پیچھے میرا محبوب ہے۔ میں سارے مجمع سے کہتا ہوں کہ ایک تو بھائیو 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور صرف ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث سناتا ہوں جڑی تہاڈی ساری زندگی دے اوتے کافی ہو جائے۔ آپ فرمایا 4 گلاں میرے کو سکھ لو، اب بجواں انگوٹھا بھی نہیں، 4 صرف 4 گلاں میرے کو سکھ لو، صرف 4 گلاں، دنیا بھی تہاڈی آخرت بھی تہاڈی، صرف 4 گلاں۔ پہلی گل کی ہے صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولے اجے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حفظ و امانت، کبھی کسی نے دھوکھا نہ دے اجے، 2 نمبری نہ کرے اجے، امانت داری نال زندگی گزارے اجے۔ 3 حسن و خلیقت، منہ دا بول مٹھا رکھے اجے، منہ دا بول مٹھا رکھے اجے۔ کسی نے ماں دی گال، کسی نے بہن دی گال، کسی نے کوئی گال۔ اللہ دا شکر ہے
اللہ نے تبلیغ دی صحبت دی برکت نال بچا لیا، بڑی جلدی 18 سال کی عمر اچھی ساڑھے سارے ذمہ دار تھی، ساڑھے تک کھوتا بانا بھی کھوتے میں ماں بنا بھی کا نکڑا جاتا تھا۔ تو آپ فرمایا حسن خلیقت ہیں، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول مٹھا کرو، اپنے ماں پیو دے پیر دھو کے پیو، اپنے بیوی نال چنگا سلوک کرو، اپنے بچیاں کو عزت دیو، اپنے بہن بھراواں نال چنگا سلوک کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اقتدار، تو کسی تو ظلم نہ کرو، کسی تے زیادتی نہ کرو، ورنہ ظلم جڑا ہے سب کو بڑا گناہ بن جاتا ہے قیامت والے دن۔ چوتھی فرمائی عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماوے جی حرام نہ کماوے، رزق حلال کماوے جی حرام نہ کماوے جی۔ رزق حلال کھاون والا وہ دے رزق کدی بھی تھوڑ نہیں آندی، اللہ دی نسلوں کو پال کے لکھیں ہے، اور حرام جتنا جلدی آتا ہے اتنے جلدی مکا جاتا ہے، اگاں دی پکڑ وکری۔ تو میں دوبارہ دہرا دینا، سچ بولنا ہے، دیانتداری، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے اخلاق اچھے رکھنے، تے رزق حلال کمانا ہے۔ تو پھر مزے کی گل ہے کہ کوئی ہو بھی جاوے 19 تاکہ کوئی اللہ معافی دے نہ جا معاف کیتا، مڑ ہو گیا یا اللہ معافی دے نہ جا معاف کیتا، اور وہ میں رحمت قربان جاواں، رحمت میں قربان جاواں۔ یہ سارے حکومت والے بیٹھے کوئی تھوڑا جہا انہوں کا بندہ دے دے تو پڑھ دیں، تو کئیوں کو ایس پی بنا دیں، کئیوں سسپینڈ کر دیں۔ میرا اللہ فرمائندا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ چوکی حراج کو چاہ کے آسمان کی چھت نو لا دے۔ اے نیلا آسمان نہیں ہے، سورج کی روشنی ہے، آسمان سے کسی ویکھے نہیں اتنا دور ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے اتنے گناہ کر کے اتو چاہ کے آسمان کی چھت نو لا دے، پھر صرف ایک باری آپ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں۔ اچھا مڑ بھی ہو جاوی آج ہمیں میں مڑ بھی معاف کر دوں، تو کدی کچھ سامنے نہیں بولتا نہ کرے حضرت آپ نے بچے کو کچھ نہیں تو موڑتا نہیں ہے، غلطی کرتا نہیں بابا میں ہوں نہیں کریں تو میں نے معافی دی، پھر نوکر تو بڑی دور بھی کر لے، اور میرا رب بند ہے جتنے ہمیں نہیں ایک باری توبہ کر، کیونکہ حسین تے یزید دا فرق بھی رکھنا نا، تو کم یزید والے کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ معاف کرے، صفت یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ عدالت ہی تو ہے میرے رب دی، لیکن آج توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں، جی توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں۔ ایک واقعہ سنا کے میں گل ختم کرنا، کراچی میرا ایک شاگرد آئی، وہ محلے ایک عورت آئی جڑی لڑکیاں سپلائی کر رہی ہے، وہ بیٹے نو کنی میرے بیان لا رہے اس گھر سننے شروع کی، وہ لگتے ٹپتے وہ ماں کے کانے پوے آواز، ایک دن وہ آپ بھی بہ گئی، تو اس میرا سارا بیان سنا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ وہ پتر کہا میں بھی نہیں پتا کون ہے، اس نے کہا تینوں دیتا کہیں؟ اس نے کہا ہے جڑا مسجد جب مولوی اس دیتا ہے، تو ماں رمضان ہے وہ ہوئے تھے آگے تراویحاں کے بعد، تو میرے شاگرد نے آخنے لگی اے سیڑھی تو دیتی ہے میرے پتروں سے؟ کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اس سے تیرے استاد آخیا بھائی اتنے گناہ ہونے کے آسمان تک ہونے کے توبہ کرو اللہ معاف کر دینا ہے، تو یہ گل ٹھیک ہے؟ میں کہ وہ آپ کریں تو ٹھیک ہے، میں بھی تو فرمان وہ میرے شاگرد میں پتا ہے کہ بی کا کام کیجیے، انہوں آپ کو پتا ہے کہ میں کی کرنی، وہ آخنے کہ میری توبہ قبول ہو جاسی، ہاں جی میری ہو جاسی تھی توبہ کرو، اور جو اس کہ میں آج تیرے کو توبہ کر رہی ہوں، اور اگلے دن وہ عورتوں کے حصے جا کے تراویحاں پڑھنا آ گئی، جس لئے تراویحاں تو بعد دعا منگی نا، وہ آکھے یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، تو رب دی رحمت تو 29ویں تراویح سجدے دی حالت میں اس بی بی کا انتقال، ساری زندگی اس لڑکیاں سپلائی کی تھی، 28 دن اس توبہ دے گزارے، تو میرے رب دھو پاک کر کے سجدے چ اٹھا دے، بڑے بڑے ولیاں نو موت آندی ہے سجدے چ،
تو رب بڑا کریم ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے پہلے تب رہتا کھلک جاؤ نا، تو آپ تو معافی مانگ میں معاف کر دے، تو توبہ کر میں معاف کر دے، ایک ہنجو جڑا تیرے آپ تو باہر بھی نہ نکلے، صرف اے تیرے اندر آلے ڈیلے نو تر کر دے بے، اتنے تھوڑے جے پانی نال میں تیرے 70 سال کے گناہ دھو کے پاک کر دے۔ اج چولا بھی دھونا ہوئے نا تو سلوار پالٹی پانی دی چاہیے، اور میرا رب اندر 70 سال کی 100 سال بھی ہوئے تو صرف اے تھوڑا جہا اتنے پانی آ جائے تو تیرے سارے بھائیو توبہ کرو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، ایسا دانہ نہ مانا، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ان یاد رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی رضا، حیات، اکبر، اصغر انہوں نے والد محترم دے میری ایک بڑی ملاقات ہوئی، انہوں نے درجے بلند فرمائے، اور میرے کوئی گل تو چنگی نہ لگی ہوئے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگا، میں نے معاف کرے جی اللہ